نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا نور اللہ ویا رحمۃ للعالمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ٹی وی کی خوبصورت نشریات مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3، جس کا سلیکشن راؤنڈ کا آج غالباً سیکنڈ لاسٹ ڈے ہے اور 21 رمضان سے جس کا سیمی فائنل سٹارٹ ہونے والا ہے، اور بچوں کی تعداد ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، اور آج ہم جن بچوں کو آپ سے مدعو کرانے والے ہیں تھوڑا سا دل تھام کے بیٹھیے گا، آج آپ کو بہت لطف آنے والا ہے، کیونکہ آج ہمارے پاس اسٹوڈیو میں بہت پیاری پیاری میٹھی میٹھی سریلی اور چنچل سی آوازیں ہمارے پاس موجود ہیں، جو کہ ہم نے ایک بہت پیارا سا گلدستہ آج بنا کے اپنی ناظرین کے سامنے یہاں پہ آج بٹھایا ہے، اور جو کہ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں بہت ہی خوبصورت آوازوں میں اپنی گلۂ عقیدت پیش کریں گے۔ اسی گلدستے کے ساتھ آج مشرق ٹی وی کی اسکرین سے آپ کا میزبان فیصل جاوید کریمی اور زارا علی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس خوبصورت نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون حاصل ہے نووا سٹی، ٹینگ جوس، اولیویا، شمع کوکنگ آئل، جن کے اشتراک سے خوبصورت ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ تھوڑا سا دل تھام کے بیٹھیے گا، آپ کو بتاتے چلیں جو بچے کل ہمارے پاس آئے بہت ہی خوبصورت انداز میں، جنہوں نے پڑھا، تمام ایک ہی اکیڈمی سے تھے، ایک سے ایک بڑھ چڑھ کے پڑھ رہا تھا، خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنی حاضریاں پیش کی، لیکن کمپٹیشن ہے، کسی نے آگے جانا ہے، کسی نے اس سفر میں ہمارے ساتھ نہیں آگے چلنا، لیکن جو بچے کل ہمارے ساتھ اس سفر میں آگے نہیں پہنچ سکے انہوں نے دل برداشتہ نہیں ہونا۔ ہم بار بار یہی کہتے ہیں، ٹرائی اگین، ہمت مردہ مدد خدا۔ آپ نے پھر سے ہمت کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے۔ جو ججز نے جتنی تفصیل سے کل بتایا آپ کو، میرے خیال سے اس سیزن میں سب سے زیادہ کل تفصیلاً ہمارے ججز گفتگو کرتے رہے اور ایک ایک چیز کو باریک بینی سے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے رہے۔ تو جس طرح کی ججز کی ججمنٹ تھی، اس کے علاوہ جو فیڈ بیک ہمیں آیا ووٹس کی صورت میں، صرف 2 3 ووٹ سے بچے اوپر نیچے تھے۔ بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جس طرح کی ووٹنگز تھی، تو اس کی بنا پہ جو رزلٹ تیار کیا گیا۔ بلکہ فیصل بھائی، جو عرفان تھے اور یہ جو شاذیب اور عرفان، یہ تو بالکل 1-2 نمبر کے فاصلے سے ہی اس طرح ہوتا ہے، اور کمپٹیشن بھی ان کے درمیان بہت زیادہ ٹف چل رہا تھا، تو دل تھام کے بیٹھیے۔ یقیناً شاذیب چشتی، عرفان فاروقی، فاخر چشتی عثمان، آپ سب ہمیں سن رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ سیمی فائنل میں جو ہمارے ساتھ اس سفر میں آگے جنہوں نے رسائی حاصل کی ہے، ان کا نام ہے محمد شاذیب چشتی، ان کا کوڈ نمبر ہے 0066 اور پشاور سے ان کا تعلق ہے۔ آپ کو اور ہم سب کی طرف سے اور ہماری مشرق ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارکباد، اور امید کرتے ہیں کہ سیمی فائنل میں آپ نے اسے بھی خوبصورت انداز میں اپنی حاضریاں پیش کرنی ہیں۔ تو آپ کو لے چلتے ہیں اپنے ججز کی جانب کہ آج ہمارے پاس پھر سے موجود ہیں جناب محمد جواد آوان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج آپ کے کیسے ہیں، اور الحمدللہ آج کے کمپٹیشن کے بارے میں؟ کل تو یقیناً بہت ہی مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑا، جس طرح کہ میں نے دیکھا، ووٹس دیکھے اور آپ کی ججمنٹ کی شیٹس دیکھی۔ پہلے تھوڑا سا اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ بتائیے۔ جی بالکل، شیٹ اس وقت بھی میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، اور بہت خوبصورت مقابلہ ہوا۔ مقابلے سے ہٹ کر ان سے ہماری جو گفتگو آن ایئر اور آف ایئر ہوئی، تو وہ جو چاروں تھے ایک ہی جگہ میں پڑھنے والے تھے، اور جب ان سے ہماری بات ہوئی، یقین جانیے آف ایئر مجھے فاخر نے بات بتائی کہ جواد بھائی، ہم میں سے کوئی بھی اگر آگے آتا ہے تو ہم ایک ہی جگہ سے پڑھے ہوئے ہیں، ہمارے ادارے کا نام ہے، تو ہم سب بھائیوں کی طرح ہیں۔ اور یقین جانیے اس بات سے بہت دل خوش ہو۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنی حاضری پیش کرنی ہے، باقی آگے اللہ کا کام ہے۔ اور جیسا کہ مارک شیٹ ہے، یقین جانیے ایک مطلب وہ ہم دونوں کی طرح نہیں تھے جیسے ہم دونوں لڑتے تھے۔ نہیں جی بالکل، مارک شیٹ ابھی بھی میرے سامنے 1-2 نمبرز کے بہت کم فرق سے شاذیب نے ون کیا، اور شاذیب نے ماشاءاللہ اچھا بھی پڑھا تھا۔ کل کا دن ان کا تھا۔ اور رہی بات آج کی، تو آج ہم سب بڑے کنفیوژن کا شکار ہونے والے ہیں، کیونکہ پارٹیسپینٹ زیادہ ہیں اور سب چھوٹے ہیں۔ ابھی وہ فواد بھائی بات کر رہے تھے، نیازی بھائی ان کو بچوں کو سمجھا رہے تھے کہ انترا اور استائی اور انترا، تو فواد بھائی نے کہا ہے کہ یار ابھی تو ان کو استائی اور انترے کا نہیں پتہ۔ تو اتنے چھوٹے ہیں کہ واقعی ان کو ابھی
کسی چیز کا نہیں پتہ، لیکن اتنا میں آپ کو بتا سکتا ہوں اتنی چھوٹی ایج میں ان کو صرف یہ ان کا جوش اور جذبہ ہے، ان کی صرف یہی وہ اسپرٹ ہے کہ ہم یہاں پر پڑھیں. بالکل جیت کی غرض سے نہیں آئے، ہماری پوزیشن آئے یا نہ آئے وہ اس چیز سے نہ لائے، بس ان کو یہ ہے کہ ہم نے اپنی حاضری دینی ہے، ہم نے یہاں پڑھنا ہے اور اچھا پڑھنا ہے. یقین جانیے بہت خوبصورت بچے چھوٹے چھوٹے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا پرفارم کرتے ہیں. امید ہے آج آپ کا کمپٹیشن ہونے والا ہے. یقیناً انہوں نے اچھا پڑھنا ہے اور ہمیں انہوں نے مشکل میں ڈالنا ہے. اور ہم یقین جانیے کہ آج کے سوچ رہے ہیں کہ آج ہم کمنٹس کیا دیں گے، کیونکہ ہم ہارش کمنٹس بھی نہیں دے سکتے نا، کیونکہ یہ بہت چھوٹے بچے ہیں، ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں اور من کے سچے، بالکل ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں، اس لیے آج ہم نے ان کو کھل کے اچھے کمنٹس دینے ہیں. تو ناظرین آپ نے سنا جناب محمد جواد اعوان صاحب سے گفتگو. اب آپ کو لے چلتے ہیں جناب محمد فواد جازیب صابری صاحب کی جانب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں حضرت؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ یہ بتائیں کہ آج کے کمپٹیشن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا آپ کا کمپٹیشن ہونے والا ہے آج؟ جی بالکل، ایک بار پھر ہمارا امتحان ہے، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ بچے جو چھوٹی عمر کے پڑھتے ہیں وہ اس بات سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں کہ سر کیا ہے اور لے کیا ہے. ان میں صرف ایک ہی لگن ہوتی ہے کہ ہم نے نعت شریف پڑھنی ہے. بے شک. تو یہ سب اسی جذبے سے آئے ہیں. ابھی ان کو ہار جیت سے اتنا کوئی سروکار نہیں ہے، یہ اپنے شوق کو آگے لے کر آئے ہیں اور اسی شوق میں جو ہے آج انہوں نے نعت شریف پڑھنی ہے. تو امتحان بالکل ہمارا ہی ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا بچہ جو ہے نا کتنی معصومیت سے پڑھ رہا ہے. تو باقی یہ ہے جیسا جواد بھائی نے بتایا کہ آج ہم نے کچھ ایسے کمنٹس نہیں کرنے جیسا ہم ماشاءاللہ اچھے پڑھنے والوں کے لیے کرتے ہیں، لیکن ان کی اصلاحی جو ہے نا خامیاں ان کو ہم ضرور اجاگر کریں گے کہ اصلاح ان کی ہوتی رہے اور ان کو یہاں سے ایک گائیڈنس ملے اور ان کو پتہ چلے کہ ہم نے آگے کیسے پڑھنا ہے. اور کل کے کمپٹیشن کے حوالے سے کل کا کمپٹیشن بھی ماشاءاللہ بہت اچھا تھا. جیسا آگے سفر میں جا رہے ہیں ان کو کیا نصیحت کریں گے آپ؟ ان کو تو ہم ساتھ ساتھ نصیحت کرتے ہیں کہ جو غلطیاں ہم نے یہاں آپ کو بتائیں ان کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے آگے پڑھیں. اور ماشاءاللہ امید ہمیں ہے کہ ہم نے جو سلیکشن کی ہے انشاءاللہ بہت اچھا آگے ہمیں سیمی فائنل کا جو راؤنڈ ہے وہ ہمیں سننے کو ملے گا. آج کی تاریخ کے حوالے سے میں ایک جملہ عرض کر دوں. 18 رمضان المبارک. تو ماشاءاللہ آج چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، ان کو ان کے نصاب میں پڑھایا جاتا ہوگا کہ ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اور رسول جو ہے بھیجے اس دنیا میں، اور ان میں سے چند پہ جو ہے آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، اور آسمانی کتابیں 4 نازل ہوئیں، جس میں سے کہ ایک توریت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، انجیل جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور آج کا دن جو ہے 18 رمضان وہ حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور کا نزول ہوا تھا. واہ سبحان اللہ. اور چوتھی کتاب ہماری قرآن مجید جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. تو یہ ایک بچوں کے لیے بات تھی کہ آج کا 18 رمضان المبارک جو ہے آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب زبور جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی. جی ناظرین آپ نے دیکھا فواد بھائی ہمیشہ کچھ نہ کچھ علم والی باتیں کرتے ہیں، اور یہ فواد بھائی ابھی سے نہیں، جب سے یہ اکیڈمی چلا رہے ہیں تب سے یہ جب کلاس ہوتی تھی تو اس وقت سے کچھ نہ کچھ بچوں کی نالج میں اضافہ کرتے تھے. اور یہ تھیوری پڑھنا بہت ہی ضروری ہے. جب ان چیزوں کو ہم مد نظر رکھ کر نعت کو پڑھیں گے تو پھر ہمیں نعت پڑھنے اور سمجھنے کا بھی مزہ آئے گا، اور جب پڑھیں گے تو پڑھ کے سننے کا بھی پھر انشاءاللہ ہمیں مزہ آئے گا. تو آپ نے سنی جناب محمد فواد جانزیب صابری صاحب سے مختصر سی گفتگو. اب آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ آج پھر اس پینل کا حصہ ہیں جناب سردار محمد نیاز قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیں کہ کل کا کمپٹیشن تو دونوں ججز نے بتایا کہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو آج کے جو کمپٹیشن ہونے والا ہے کیا آج سب پہ پلڑا ان بچوں کا بھاری ہوگا؟ میں تو سمجھتا ہوں شاید یقیناً آج یہ آپ کو ٹف ٹائم دینے والے ہیں. ججز کرنا واقعی بہت مشکل ہے، اور اتنے پیارے پیاری آوازیں، معصومیت سے بھری آوازیں، معصوم چہرے جب سامنے پڑھیں گے تو یقیناً یہ تو دل نہیں کرتا ہوگا کہ یہ بچہ ہمارے ساتھ آگے نہ ہو اور یہ جائے اور یہ نہ. جی تو چاہتا ہے تمام بچے ہمارے ساتھ آگے جائیں، لیکن ہم نے اپنے کمپٹیشن کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بس آج یہ دیکھیں گے کہ آج کون سا بچہ لیڈ کرتا ہے، اور وہی آپ والی بات کہ کس کو نمبر دیں کس کو نہ دیں، کس کو
मतलब सारे इतने प्यारे प्यारे चेहरे हैं कि दिल नहीं करेगा कि कोई बच्चा रह जाए. बिल्कुल यही ख्वाहिश होगी कि सारे बच्चे आगे जाएं. اور یہ جو آج اپنے ناظرین کو بتاتے چلے یہ جو بچے ہیں یہ وہ بچے ہیں جن میں جذبہ ہے نعت پڑھنے کا اور نعت سننے کا. یہ اس لالچ سے آج یہاں پہ نہیں موجود کہ ہم نے کمپٹیشن ون کرنا ہے یا ہم نے آگے جانا ہے, فقط یہ حاضری کی نیت سے اور نعت پڑھنے کی نیت سے ہمارے پاس موجود ہیں. تو آپ کو لے چلتے ہیں اپنے کانٹیسٹنٹ کی جانب اور آپ کو بتاتے چلے کہ آج ہمارے پاس سب سے پہلے موجود ہیں محمد شایان صاحب. السلام علیکم. مائک اٹھائیں, مائک قریب کریں, اب ہمارے ساتھ بات. کیسے ہیں آپ؟ اچھا یہ بتائیں کب سے نعت پڑھ رہے ہیں آپ؟ 2 سال ہو گئے. 2 سال ہو گئے. کون سی کلاس میں ہیں آپ؟ 8 کلاس میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آگے کیا ان فیوچر کیا بننے کا ارادہ ہے آپ کا؟ سافٹ ویئر انجینئر. سافٹ ویئر انجینئر. تو سافٹ ویئر انجینئر بن کے آپ کے مائنڈ میں کیا ہے, مطلب کیسا سافٹ ویئر آپ نے پاکستان کے لیے بنانا ہے, بس یا اس وقت کی مناسبت سے دیکھیں گے آپ؟ چلیں اللہ پاک آپ کو کامیابی نصیب فرمائے. یہ بتائیں کون سی نعت تیار کی ہے؟ میں نے وہ جس کے لیے محفل کونین سے. واہ 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ. محمد شایان صاحب نے بہت ہی پیارا کلام تیار کیا ہے, سنیں گے ان کی زبانی. لیکن پہلے آپ کو تمام جتنے کانٹیسٹنٹ ہیں ننے ثناخان رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے پاس موجود ہیں, تو ان کی جانب بڑھتے ہیں, ان سے انٹرو لیتے ہیں تھوڑا سا, پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ موجود ہیں محمد اذان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں اذان؟ ٹھیک. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 6. نعت کب سے پڑھ رہے ہیں؟ 2-3 سال. آج آپ نے بہت ہی پیاری ڈریسنگ کی ہوئی ہے, یہ خود ہی کی ہے کہ نہیں ماما پاپا نے بنا کے دی ہے؟ بس مما پاپا. ماما پاپا کی باتیں مانتے ہیں آپ؟ جی. ضد مت کرتے ہیں؟ جی. ضد بھی کرتے ہیں, اپنی مطلب منواتے ہیں آپ؟ جی. واہ 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 کیا بات ہے جی. بچے اور من کے سچے خوات کانفیڈنس لیول ان کا دیکھیں نا ماشاءاللہ. تو یہ بتاؤ کہ فائنل میں پہنچنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو بھائی کو ہراؤ گے آج؟ جی. واہ 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 سبحان اللہ. اگر آپ جیت گئے تو ہمیں کیا کھلاؤ گے, پارٹی کرواؤ گے؟ نہیں پتا. نہیں پتا, یہ پاپا سے پوچھو گے. بابا پیسے دیں گے تو پاپا پیسے نہیں دیتے کیا؟ دیتے ہیں. دیتے ہیں, تو پھر ہمارے لیے بھی لے لینا. لے لو گے؟ ہوا تو ورنہ نہیں. پاپا کیا کام کرتے ہیں؟ بینکر. واہ 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 واہ. پاپا کے پاس تو سارے پاکستان کے پیسے پڑے ہیں. جاوید بھائی, اپنا فیصل جاوید بھائی, پھر تو پارٹی پکی ہے. پھر عید کے بعد انشاءاللہ پھر بڑی پارٹی کریں گے. آپ فرسٹ کیا سیکنڈ کیا تھرڈ بھی آئے تو ہم نے آپ سے پارٹی لینی. مطلب آپ کے پاپا کے پاس تو اب سب کچھ ہے, وہ ہمیں سن رہے ہیں اور مسکرا بھی رہے ہوں گے انشاءاللہ. تو آپ کے ان کے پاپا نے اگر ہمیں ٹریٹ نہ دی تو میرے خیال سے پھر ادھر ہی بیٹھے رہیں گے. چلیں جی, محمد اذان صاحب آپ نے کون سا کلام تیار کیا ہے؟ ایک میں ہی نہیں ہوں قربان. واہ 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ. کانفیڈنس لیول اور ماشاءاللہ مشکل کلام تیار. آپ کو بھی مشکل میں ڈال رہے ہیں بالکل. اور ان کے ساتھ موجود ہیں موحید قریشی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں روزے رکھ رہے ہو؟ جی. کتنے رکھے ہیں؟ 3 کھوجے کیے اور سارے روزے. واہ 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور یہ بتاؤ نعت کب سے پڑھ رہے ہو؟ نعت مجھے بہت شوق تھا نعت پڑھنے کا, اس لیے میں سنتا ہوتا ہوں. سنتے ہو؟ کس کو سنتے ہو؟ جی ٹی وی میں لگا لیتا ہوں. ٹی وی میں لگا لیتے ہو. تو کون سی شوق ہے. کس کی زیادہ تر کون سی نعت سنتے ہو؟ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر یہ والی. واہ 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 سبحان اللہ. اور آج کون سی نعت پڑھو گے؟ آج پہلے راؤنڈ میں تو ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر وہ والی پڑھو. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبز گنبد والے. واہ 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے اللہ پاک آپ کو کامیابی نصیب فرمائے. اور ان کے ساتھ موجود ہیں محمد ریحاب نام ہے آپ کا, ریحان صاحب. جی کیسے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک. روزہ ہے آپ کا؟ واہ ماشاء اللہ. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 4. ماشاءاللہ. ابھی 4 میں گئے ہیں, نئی کلاس سٹارٹ ہوئی ہے. کیسی جا رہی ہے پڑھائی؟ اچھی جا رہی ہے. اور کون سی اسکول سے ہیں؟ انگلش گرامر. اور پشاور سے آپ ہیں؟ ہاں ماشاء اللہ. تو آج کون سی نعت پڑھنے والے ہیں؟ آج میں فرسٹ راؤنڈ میں سب سے اولا والا ہمارا نبی پڑھوں گا, اور سیکنڈ راؤنڈ میں ماشاء اللہ اور جو ہے وہ نبی کلب پر پڑھوں گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور ان کے ساتھ موجود ہیں عبد المصور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ. ٹھیک ہیں. جی. مزاج کیسے ہیں آپ کے؟ روزہ رکھا ہے؟ نہیں رکھا. چلیں آئندہ پھر رکھنا, ٹھیک ہے.
یہ بتائیں کہ آج کون سا کلام پڑھنے والے ہیں؟ میں پہلے راؤنڈ پہ ان کا منگتا پڑھوں گا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے باقاعدہ کسی سے نعت سیکھی ہے یا خود ہی صرف گھر میں پڑھتے ہیں بس شوق سے؟ میں نے اپنے مما کے ماموں سے سیکھی ہے. ماما کے ماموں سے سیکھی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماما سے بھی سیکھا کریں آپ. ٹھیک ہے, مما بھی سکھاتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ بتائیں کہ آپ کس کو سنتے ہیں زیادہ تر؟ نعت کس کی سنتے ہیں؟ کس کی نعت پڑھی ہوئی آپ کو اچھی لگتی ہے؟ یعنی بس خود ہی سن لیتے ہیں, بس سن لیا جو بس وہ پڑھ لیا, یا جو ماموں پڑھاتے ہیں وہ پڑھتے ہیں آپ؟ جو ماموں پڑھاتے ہیں وہ پڑھتا ہوں. اچھا, تو آج جیتنے کا عزم ہے کہ نہیں؟ فائنل میں پہنچو گے انشاءاللہ؟ انعام جیتنا ہے یعنی حاضری پیش کرنی ہے؟ جیتنا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ان کے ساتھ موجود ہیں, سب سے آخر میں موجود ہیں عبد الوہاب, جو کہ ہمارے ساتھ تھرڈ سیزن کا بھی حصہ ہیں. فرسٹ اینڈ سیکنڈ سیزن میں آئے تھے تو ججز نے ان کی کافی اصلاحات کی تھی, کافی نشاندہی کی تھی, ان کی جو اصلاح فرمائی تھی. تو آج مجھے امید ہے کہ یہ تمام جو ان کی غلطیاں تھیں پہلے ان کو بروئے کار لاتے ہوئے اس پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے آج انشاءاللہ اس پلیٹ فارم پہ موجود ہیں. عبد الوہاب علی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا بڑا احسان. یہ سنائیں کہ آج کون سا کلام آپ نے ریڈی کیا ہے؟ اے رسول امی. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. اور یہ بتائیں کہ جو پچھلے 2 سیزنز میں آپ آئے تھے تو آپ نے دیکھا تھا کہ مطلب ڈیلی 2 بچے جیتتے تھے اور آگے جاتے تھے. اس بار 1 بچہ جیتے گا اور وہ آگے جائے گا. تو کیا پچھلی بار والا مقابلہ تھوڑا سا سکون والا تھا یا اس بار جو ہے تھوڑا ٹف ہو گیا؟ جی اس بار تو مطلب کافی ٹف ہو گیا اور پچھلی بار ذرا ریلیکس تھا. بہت ریلیکس. تو اس بار کیا ارادہ ہے؟ آگے پہنچنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ, جو قسمت میں لکھا. چلیں, اللہ پاک ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے. تو ججز کی اجازت سے آج ہم کرتے ہیں جناب پہلے راؤنڈ کا آغاز. تو بچوں نے تو انٹرو میں ہی آپ کو بڑی مشکلات میں ڈال دیا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مجھے آپ کا نام بھول گیا. اتنی کل زارا کو آپ کا نام بھول گیا تھا, کل آپ کو اپنا ہی نام, میرا نام آپ کا نام بھول گیا. تو یہ گھبراہٹ ہے, انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. تو آغاز کرتے ہیں آپ کی اجازت سے. سب سے پہلے آ رہے ہیں محمد شایان صاحب, جن کا کوڈ نمبر ہے 0069. پشاور سے ان کا تعلق ہے. اور دیکھتے ہیں یہ کس تیاری کے ساتھ آئے ہیں. اور آذان جو ہے ان کے بھائی ہیں اور ان کا عزم ہے کہ میں نے بھائی کو بیٹ کر کے آج سیمی فائنل کا حصہ بننا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ شایان اپنے چھوٹے بھائی کو ٹف ٹائم دیتا ہے یا چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو ٹف ٹائم دیتا ہے. تو سنیے محمد شایان صاحب کی خوبصورت اور میٹھی سی آواز. بسم اللہ. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. بہت ہی پیارے انداز میں محمد شایان صاحب نے اپنی حاضری پیش کی. چلتے ہیں ججز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. جی جواد بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت پڑھا ہے انہوں نے. میں چاہوں گا اگر یہ اس سے آگے انترا بھی اگر سنا دیں. بالکل سنا دیں. اس سے آگے آپ کو یاد ہے؟ جی پڑھیں. بسم اللہ. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے, مغدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے, مغدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. ماشاءاللہ. جی جواد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت انہوں نے پڑھا. ابھی یہ چھوٹے ہیں, مطلب جتنا انہوں نے سیکھا, جتنا ان کو آتا تھا اتنا انہوں نے اپنا پیش کیا. جس طرح یہ خوبصورت ہیں
ड्रेसिंग खूबसूरत की हुई है, आवाज़ इनकी काफ़ी खूबसूरत है। तो माशाल्लाह आपने खूबसूरत पढ़ा, बस आगे आप और मज़ीद शौक़ पैदा कीजिए और बार बार सुनिए। जिस नात ख़्वान को आप सुनते हैं ना, तो आप उनके अल्फाज सुनिए कि वो अल्फाज किस तरीके से अदा कर रहा है। जिस तरह मखतूम मुरब्बी नहीं है, ये मुरब्बी है। तो आप उनकी आवाज़ सुना करें, उनके अल्फाज को गौर से सुना करें और बार बार पढ़ा करें, तो इससे आपको और भी बेहतरीन तरीके से नात की समझ आ जाएगी। ठीक है ना? तो आप सुने बार बार और इसको बार बार पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। जी फवाद भाई। जी माशाल्लाह। पहले तो ये आप बताएं, आप अभी रिलैक्स हैं? जी जी बिल्कुल। ये तो अभी साथ साथ चलता रहेगा। हर बच्चे के पढ़ने के बाद हम देखेंगे हमारी कैफियत क्या है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, बच्चे की आवाज़ भी अच्छी है और हम जैसा कि मैंने बताया कि हम आज इस्लाही बातें ज़्यादा करेंगे बच्चों को समझाने के लिए और इनको आगे बेहतर पढ़ने के लिए। माशाल्लाह तसलसल है आवाज़ में, सुर में भी। एक बात मैं कहूँगा आपको कि आप अब कलाम जो है ना थोड़े इससे बेहतर की तरफ जाएं, सुरों के हवाले से। आप जिनसे भी सीखते हैं, जो भी आपके टीचर हैं। और दूसरी बात ये कि कोई भी कलाम है उसको जो है आप स्टेप बाय स्टेप सीखें। यानी ऐसा नहीं है कि आप एक नात शरीफ जो है ना शुरू से आखिर तक इकट्ठी सीख लेंगे। तरीक़ेकार ये होना चाहिए कि आप पहले जो है एक लाइन सीखें, उस एक लाइन की प्रैक्टिस करें चंद दिन तक, जब तक वो आपकी एक लाइन जो है पुख्ता हो जाए, फिर आप उसके बाद दूसरी लाइन, उसके बाद अंतरा। आपको थोड़ा सा अंदाज़ इनको पढ़ के और साथ पढ़ा दें तो थोड़े से जो और बच्चे हैं उनको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। जिस तरह आप क्लास में अमूमन पढ़ाते हैं तो उस अंदाज़ में अगर बच्चे को थोड़ा सा आज यहाँ पे पढ़ा दें, क्योंकि इनकी इनिशियल स्टेज भी है। देखें वो तो मुख्तलिफ़ कलाम हो सकते हैं। यही कलाम अगर मैं चाहूँ, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है। अभी आप रिपीट करें, ठीक है? ठीक है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा मुख्तसरन। ये क्लास में तो ड्यूरेशन चूँकि हमारे पास बहुत होता है। अब ये चीज़ जो अब मैंने पढ़ा, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, इसमें अब पहला स्टेप आपको स्केल बराबर करना है, अपनी आवाज़ को मेरी आवाज़ के मुताबिक लेके आना है। आप पढ़ें दोबारा से। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी। अब आपको एक सुर ऊपर करना है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है। अब आपकी गलती यही है कि आप अपना स्केल जो है आपने फिक्स रखा हुआ है, जबकि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ऊपर एक स्केल पे आना है। ठीक है? दोबारा सुन लें, और ये सिर्फ आपके टीचर के लिए मैं आपको उनको बताना चाहूँगा कि पहला स्टेप ये है कि आप बच्चे के स्केल को सेट करें। जब बच्चे को ये समझ आ जाएगी कि मैंने अपने टीचर के साथ अपनी आवाज़ को, अपने स्केल को किस तरह से बराबर करना है, जब उसकी आवाज़ बराबर हो जाएगी, उसके बाद वो आपके सुर के मुताबिक आपके पीछे पीछे जो है वो पढ़ना शुरू कर देगा। अगर स्केल का डिफरेंस रहेगा तो मैं समझता हूँ कि आप महीनों की प्रैक्टिस कर लें, बच्चा उस जगह तक नहीं पहुँच सकेगा जहाँ तक आप उसको पहुँचाना चाहते हैं। तो बेटे, सबसे पहले आपने अपने टीचर के स्केल, अपने टीचर की आवाज़ के साथ आवाज़ को मैच करना है। जितना ऊंचा वो पढ़ते हैं वो आपको समझाएंगे कि कैसे आपने उनकी आवाज़ तक आवाज़ को पहुँचाना है। ये पहला सबक है। तो इंशाल्लाह फिर इसके बाद आपको आपके टीचर समझाते रहेंगे। जी नियाज़ी भाई। माशाल्लाह जी, शयान ने जितनी इनको प्रैक्टिस करवाई गई थी उस लिहाज से इन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ा, खूबसूरत आवाज़ है। मैं इनके लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर ये मेहनत करें तो मुस्तकबिल में बहुत अच्छा पढ़ सकेंगे। बिल्कुल। तो नाज़रीन, आप सुन रहे थे मोहम्मद शायान साहब की खूबसूरत आवाज़। इनका कोड नंबर है 0069, पेशावर से इनका ताल्लुक़ है। रात 12 तक हमारा व्हाट्सएप नंबर ओपन रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वोट भेजिए और फीडबैक भी ज़रूर अपने कमेंट्स की सूरत में भेजिए। इन बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए और इनको फिर से सेमीफाइनल और फाइनल में देखने का मौका हासिल कीजिए। इसी के साथ कि हम बड़े सेकंड कंटेस्टेंट की जानिब यहाँ पे हुआ चाहता है। मुख्तसर से ब्रेक का टाइम, तो हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं मुख्तसर से ब्रेक के बाद।
لطیفہ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3 میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور اس خوبصورت نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے سے تعاون حاصل ہے نووا سٹی ٹینک جوس، اولیویا اور شمع کوکنگ آئل۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ننھے پھول کتنی عقیدت سے اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں، تو چلتے ہیں اپنے سیکنڈ کنٹیسٹنٹ کی جانب، جن کا نام ہے محمد آذان۔ ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0070 اور پشاور سے ان کا تعلق ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے بھائی کو بیٹ کر پاتے ہیں یا نہیں، کیا عزم ہے ان کا اور کس تیاری کے ساتھ آئے ہیں۔ تو چلیے سنتے ہیں محمد آذان کو۔ جی بسم اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، کیونکہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھ رہے تھے، تو میں چاہوں گا کہ اس کلام کو ہمارے محترم ججز صاحبان بھی اگر ایک ایک اشعار پڑھ دیں تو انشاءاللہ ایک سما سا بن جائے گا۔ بالکل۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ بیدم یہی تو پانچ ہیں، بیدم یہی تو پانچ ہیں، مقصود کائنات خیر النساء
حسین و حسن مصطفیٰ علی نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے محروم کرم اس کو سیرا ہے سائل تو پرانا ہے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک سما سا بان گیا, لیکن یہاں پہ ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے بریک کا ٹائم, تو کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3, اور رمضان المبارک کی اس خوبصورت اور بابرکت نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے سے تعاون حاصل ہے نووا سٹی ٹینک جوس, اولیویا اور شمع کوکنگ آئل. تو بریک پہ جانے سے پہلے آپ سن رہے تھے محمد آذان کو. چلتے ہیں اپنے ججز کی کمنٹس کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ان کو متاثر کر پائے ہیں یا نہیں, اور اپنے بھائی کو بیٹ کر پائے ہیں یا نہیں. جی جواد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے ان کی ایک بات بہت اچھی لگی, جب آپ ان کو اناؤنس کر رہے تھے اور یہ اپنی جگہ پہ کھڑے تھے, تو آپ ان کی وہ جو لاسٹ میں آپ بات کر رہی تھی, تو یہ ایکسائٹڈ تھے, بار بار یہاں دیکھ رہے تھے کہ یہ کب خاموش ہوں گے کہ میں سٹارٹ ہو جاؤں. تو وہ بہت خوبصورت اس کا وہ اسپرٹ تھا. ماشاءاللہ اس نے بھی اچھا پڑھا, اور ابھی چھوٹے ہیں, ابھی پڑھنا سٹارٹ کیا ہے, بہت کم عمر ہے, تو انشاءاللہ یہ محنت کریں گے اور مزید اس سے اچھا پڑھیں گے. بالکل انشاءاللہ. جی فواد بھائی. جی محمد آذان جو ہیں ماشاءاللہ بولڈنس جو ہے ان میں نظر آتی ہے, بولڈ ہیں, گھبراتے نہیں ہیں کسی بھی بات سے, نہ بات کرنے سے اور نہ نعت شریف پڑھنے سے, تو یہ ایک اچھی بات ہے. باقی پڑھنے کے حوالے سے یہ ہے کہ ابھی تو ان کا آغاز ہے, بالکل کافی محنت کی ضرورت ہے ان کو ہر حوالے سے. تو جہاں سے بھی یہ سیکھتے ہیں ان کے ٹیچر کو چاہیے کہ ان کو ہر حوالے سے گائیڈ کریں, سر کے حوالے سے اور الفاظ کے حوالے سے, ادائیگی کے حوالے سے. ماشاءاللہ ان کے لیے ابھی بہت وقت پڑا ہوا ہے. بالکل. جی نیازی بھائی کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ جی, جیسے یہ بچہ آیا کھڑا ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ واقعی بہت شریر سا بچہ ہے, کیونکہ اس کی وہ جو جس طرح وہ مسکرا رہا ہے اور وہ مائک سے وہ لگا ہوا ہے, تو لگتا ہے کہ یہ گھر میں بھی اسی طرح کچھ کرتا ہوگا. تو ماشاءاللہ اچھا پڑھتا ہے, اچھی آواز ہے, بس اسے یہ ہے کہ اس کے ساتھ محنت کی جائے تو انشاءاللہ یہ بہت کامیاب ہو. بالکل. جی ناظرین, آپ سن رہے تھے محمد آذان کو, ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0070 اور پشاور سے ان کا تعلق ہے. اگر آپ ان کو سیمی فائنل میں دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو رات 12 بجے تک ہماری ووٹنگ لائن کھلی ہیں. زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کیجیے اور ان کو ایک بار پھر دیکھنے اور سننے کا موقع حاصل کیجیے. اور اب اس کے ساتھ آ رہے ہیں محیط قریشی, جس کا کوڈ نمبر ہے 0071, پشاور سے ان کا تعلق ہے. ننھے ثنا خان رسول ہیں, میٹھی سی آواز ہے ان کی, تو سنتے ہیں ان کا انداز بیاں. جی محیط بسم اللہ. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, واہ واہ سبحان اللہ, آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ان کی تصویر سینے واہ 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 سبحان اللہ, موجود ہے, جس نے لا کر
کلام الہی دیا جس نے لا واہ واہ کر سبحان اللہ. کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود واہ 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 سبحان اللہ. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. واہ. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے سلسلے واہ واہ واہ. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے سلسلے اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ واہ بات واہ. صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود. واہ 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 سبحان نے اللہ. آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہم ماشاء نے اللہ. مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت سبحان اللہ. مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر واہ 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 سبحان اللہ. میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی پیارے انداز میں محیط قریشی صاحب اپنا نذرانہ عقیدت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کر رہے تھے اور کتنے میٹھے انداز میں سریلے انداز میں پڑھ رہے تھے. اور اس کیفیت میں تھے فیصل بھائی کہ بالکل گم تھے اور جی چاہ رہا تھا ان کو سنتے ہی رہے. بہت میٹھی آواز میں انہوں نے پڑھا. لیکن چلتے ہیں ججز کی جانب اور دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. جی نیازی بھائی. ماشاء اللہ جی محیط قریشی نے بہت اچھا بہت پیارا پڑھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے والدین اور مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے مجھے لگتا ہے انہوں نے اس سے محنت کروائی ہوگی. آپ کسی استاد سے پڑھتے ہیں بیٹا؟ آپ نہیں میں خود ہی پڑھتا ہوں مائک اوپر کر لیں. خود ہی اپنے ساتھ پڑھتا ہوں. ماشاء اللہ. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس بچے کا شوق مجھے شوق محبت ہے بہت. اس سے شوق ہے. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کی سر لے کے ساتھ جو اس کے الفاظ کی ادائیگی تھی کلیئر تھی بالکل کلیئر اور بھرپور ادائیگی تھی. کوئی مسٹیک کوئی الفاظ کی ایسی غلطی سر بھی بالکل ٹھیک چل رہا. چھوٹے بچے غلطی کر جاتے ہیں اور سر لے بھی ایسی تھی جیسے وہ کہتے ہیں نا ناپ تول کے جسے پڑھا جا رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کسی اچھے سے استاد سے ٹریننگ لے لے تو مستقبل میں یہ بہت آگے جا سکتا ہے انشاءاللہ. جی فواد بھائی. جی بالکل جتنا معصوم یہ بچہ ہے اتنی معصومیت سے اس نے پڑھا. اور آج تو آپ بھی ویسے بڑے معصوم لگ رہے ہیں. نیازی بھائی نے جیسا کہ بتایا کہ جی یہ جو ہے نا اپنے شوق سے پڑھتا ہے تو یہ بات ہے ہی شوق کی. بے شک. جب اس میں آپ شوق رکھیں گے تو آپ کو وہ محنت نہیں کرنی پڑتی جو کہ بغیر شوق کے کی جاتی ہے. شوق جو ہے انسان کو خود بخود اس چیز کے لیے جو ہے تیار کر دیتا ہے جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. تو ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. کسی حوالے سے اس کی عمر کے حساب سے اور اس کے تجربے کے حساب سے جتنا اس نے سیکھا ہے کوئی غلطی نہیں کی, نہ تلفظ کی نہ سر کی. یہاں تک کہ اس کا ٹیمپو جو تھا ایک پڑھنے کا ایک ردم جو تھا وہ ردم بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت بالکل سانس کہیں نہیں ٹوٹی. جی ہاں بالکل کہیں بھی ہمیں ایسا نہیں لگا کہ اس نے کوئی غلطی کی ہے. تو اس نے ماشاءاللہ اپنی عمر اور اپنے پڑھنے کے حساب سے بالکل پرفیکٹ پڑھا ہے. جی جواد بھائی کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ہر چیز میں پرفیکشن تھی ان کے پڑھنے میں. ان کی آواز اسپیشلی مجھے ان کا لہجہ تلفظ
یہ بہت پسند آیا. بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے الفاظ کی غلطی عموماً کی جاتی ہے تو وہ انہوں نے نہیں کی. وہ دوسری بات انہوں نے جو آنکھیں ہمیں نہ دیکھ کر بس پڑھتے گئے, اگر ہم کوئی ان کو نہ روکا جاتا تو یہ آگے بھی پڑھتے جاتے. تو بہت خوبصورت انہوں نے پڑھا. میری طرف سے ان کو اچھے ہی نمبر ملیں گے سب کوئی, لیکن ان کو خاص نمبر ملیں گے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. جی ناظرین, آپ سن رہے تھے موہت قریشی کو. ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0071 اور پشاور سے ان کا تعلق ہے. اگر سیمی فائنل تک آپ ان کو دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو رات 12 بجے تک ہماری ووٹنگ لائن کھلی ہیں. زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کیجئے اور اس معصوم سے بچے کو ایک بار پھر دیکھنے اور سننے کا موقع حاصل کیجئے. اور اس کے ساتھ اب آ رہے ہیں محمد ریحان صاحب, جن کا کوڈ نمبر ہے 0072, پشاور سے ان کا تعلق ہے, اور دیکھتے ہیں وہ کس تیاری کے ساتھ آئے ہیں. جی بسم اللہ. سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی, سب سے اولا والا ہمارا نبی. ملک کونین کے انبیاء تاجدار, ملک کونین کے انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, سب سے اولا والا ہمارا نبی. سے اولیاء سے رسل, خلق سے خلق سے خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, اور رسولوں سے اعلیٰ, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اولا والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی, اور غمزدوں کو رضا مجھ دیجے کہ ہیں بے کسوں کا سہارا
ہمارا نبی اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا بہت ہی خوبصورت کلام جو کہ محمد ریان نے آغاز کیا، اس کا ہم بھی آرام سے بیٹھ نہ پائے، جی چاہا ہم نے بھی ان کا ساتھ دیا اور اپنی حاضری پیش کی۔ چلتے ہیں ججز کی جانب، وہ رکھتے ہیں محمد ریان صاحب نے اپنی حاضری کس انداز میں پیش کی۔ جی فواد بھائی۔ جی ماشاءاللہ بہت خوب پڑھا، مطلب ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے آج بچوں سے کہ ایک اندازے کے مطابق ایک لمیٹڈ جو ہے طور پہ یہ حاضری پیش کریں گے، لیکن ماشاءاللہ اتنی پاورفل آواز اور اتنا جاندار انہوں نے پڑھا۔ یہی بات جو میں ہمارے پہلے کنٹسٹنٹ تھے محمد شایان کو جب بتا رہا تھا کہ ہمیں آواز کے ساتھ آواز کو ملانا ہے اور آپ کو سر اوپر لینے ہیں، تو ماشاءاللہ دیکھیں انہوں نے جب پڑھا کتنے پاورفل انداز سے پڑھا۔ ہمارے ساتھ اوپر بھی پڑھتے رہیے۔ جی ہاں، بہت جاندار آواز ہے ان کی، اور سر بھی اچھے آپ نے مطلب جس طرح سے پڑھنا چاہیے تھا اس کا حق ادا کیا، اور تلفظ کے حساب سے بھی آپ نے کوئی غلطی نہیں کی۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ شاید آپ کہیں پہ لفظوں کو توڑیں، لیکن ماشاءاللہ آپ نے وہ غلطی بھی نہیں کی، تو آپ نے بہت اچھا پڑھا۔ اس محنت کو جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ بہت اچھا پڑھیں گے۔ جی نیازی بھائی کیا کہیں گے؟ جی ماشاءاللہ ریان نے بہت اچھا پڑھا، بہت اچھی پرفارمنس دی۔ میں ان کے لیے صرف اتنا کہوں گا، بلکہ اس کے لیے نہیں سارے بچوں کے لیے، کہ یہ وہ نگینے ہیں کہ اگر انہیں تراشا جائے بالکل تو یہ آگے چل کے بہت بہت اچھا ہوگا۔ بالکل۔ جی جواد بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت خوبصورت پڑھا ہے انہوں نے، گو کہ ذرا ٹیمپو تیز تھا، لیکن ابھی ان کو ان باتوں کا نہیں پتہ، ابھی انہوں نے صرف پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ یہ بار بار پڑھیں گے، بار بار پریکٹس کریں گے تو ضرور ان کو یہ چیزیں معلوم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بہت خوبصورت پڑھا۔ جی ناظرین، آپ سن رہے تھے محمد ریحان کو، ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0072 اور ان کا تعلق ہے پشاور سے۔ اگر آپ ان کو مزید آگے دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو رات 12 بجے تک ہماری ووٹنگ لائن کھلی ہیں، زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کیجیے اور ان کو ایک بار پھر دیکھنے اور سننے کا موقع حاصل کیجیے۔ اور اب اس کے ساتھ آ رہے ہیں عبد المصور صاحب، جن کا کوڈ نمبر ہے 0073، پشاور سے ان کا بھی تعلق ہے، اور دیکھتے ہیں کس تیاری کے ساتھ آئے ہیں، کیا یہ ان کے ماموں نے جو ان کو تیاری کرائی ہے کیا اس پہ پورا اترتے ہیں کہ نہیں، ججز کو متاثر کر پائیں گے نہیں۔ سنتے ہیں ان کی میٹھی سی سریلی سی اور پیاری سی آواز۔ عبد المصور صاحب، جی بسم اللہ۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے واہ واہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ بہت ہی پیارے انداز میں عبد المصور صاحب اپنی حاضری حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کر رہے تھے۔ ججز کی جانب بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہوا چاہتا ہے یہاں ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ جی ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3 میں کہتے ہیں خوش آمدید، اور چلتے ہیں ججز کی جانب کہ عبد المصور صاحب نے کیا ان کی حمایت حاصل کی ہے کہ نہیں، ان کو متاثر کر پائے ہیں کہ نہیں۔ جی فواد بھائی۔ آپ ابھی پڑھ رہے تھے عبد المصور، تو ماشاءاللہ آپ کی آواز بھی بہت جاندار ہے، اور خوشی کی بات یہ کہ ان کو اتنی سمجھ تھی کہ استائی کے بعد انترے کو جو ہے کس لیول پہ سر کو لے کے جانا ہے،
اور ان کی ایک بات میں نے اور نوٹ کی, انہوں نے آخر میں جب کلام کو اینڈ کیا تو اپنی آواز کو دھیما کرتے ہوئے, جیسے ہم عام طور پہ ثنا خواں حضرات کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تھوڑی بہت جو ہے اپنے ماموں سے گائیڈنس لے رہے ہیں پڑھنے کے حوالے سے. بہرحال سروں میں تھوڑی سی کمی تھی, لیکن وہ ان کی عمر کا تقاضا ہے, اور انشاءاللہ یہ سیکھتے رہیں گے, پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا پڑھیں گے یہ. جی نیازی بھائی کیا کہیں گے؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا انہوں نے, جتنی ان کو ٹریننگ دی گئی تھی اس لحاظ سے انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس دی. اور سب سے اچھی بات یہ کہ جب انہوں نے اس کو اٹھایا تو بلا جھجک اٹھایا, انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میری آواز کے ساتھ کیا ہوگا, لیکن انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے اسے پڑھا. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر ان کے ساتھ محنت کی جائے تو ماشاءاللہ یہ بچے بہت اچھا پڑھیں گے. بالکل. اور نیازی بھائی جو بڑے ہیں وہ پھر بھی تھوڑا یہاں پہ آ کے گھبراتے ہیں یا کانفیڈنس لوز کرتے ہیں, لیکن بچے میرے خیال میں بے دھڑک پڑھ رہے ہیں. بے دھڑک پڑھ رہے ہیں جی, انہیں کوئی خوف ہی نہیں ہے کہ جج بیٹھے ہیں یا کیمرہ لگے یا لائٹس ہیں, وہ اس طرح آ کے پڑھ رہے ہیں جیسے بس گھر میں پڑھ رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا نہیں جیسے فواد بھائی کنفیوز ہو گئے. آج ہم نے کہا آج ہم جو ہیں گھبرا رہے ہیں بچے. میں نے تو سٹارٹ میں آپ کو کہہ دیا تھا کہ آج آپ کا کمپٹیشن ہونے والا ہے, آج آپ ریڈی ہیں. بالکل. جی جواد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل مجھے تو جب یہ آ کے کھڑے ہوئے انہوں نے آلاب سا لیا تھوڑا سا, تو وہ بہت زبردست, انہوں نے اس کا مطلب یہ واقعی میں سیکھ رہے ہیں اور اچھا سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے بہت خوبصورت پڑھا اور آئندہ بھی یہ انشاءاللہ اسی طرح خوبصورت پڑھتے رہیں گے. بالکل. جی ناظرین آپ سن رہے تھے عبد المصور کو, ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0073 اور پشاور سے ان کا تعلق ہے. آپ اگر ان کو فائنل سیمی فائنل تک دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کیجیے. رات 12 بجے تک ہماری ووٹنگ لائن کھلی ہیں اور ان کو ایک بار پھر دیکھنے اور سننے کا موقع حاصل کیجیے. اور اسی کے ساتھ ہمارے پہلے راؤنڈ کے لاسٹ کنٹسٹنٹ عبد الوہاب علی, جو کہ سیزن فرسٹ سیزن سیکنڈ میں بھی ہمارے اس کمپٹیشن کا حصہ تھے, آج پھر سے ان کو سنتے ہیں اور کیا انہوں نے اپنے اندر امپرومنٹ کی ہے کہ نہیں. ان کو سننے کے بعد ہی پتہ چلے کہ ان کا کوڈ نمبر ہے 0074 اور پشاور سے ان کا تعلق ہے. اور سنتے ہیں عبد الوہاب علی کی میٹھی اور پیاری سی آواز. جی بسم اللہ. اے رسول امین ماشاءاللہ, خاتم المرسلین, اے رسول امین, خاتم المرسلین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں عقیدہ یہ اپنا, بس ان کو یقین تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں رسول امین. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے, جملہ صاف سے خود سجایا تجھے, دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے, جملہ صاف سے خود سجایا تجھے, اے ازل کے حسین, اے ابد کے حسین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں رسول امین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اے رسول امین خاتم المرسلین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. بہت ہی خوبصورت انداز میں
انہوں نے یہ سما باندھا. عبدالوہاب علی کیا اس کے اور اشعار آپ کو یاد ہیں؟ جی یاد ہے. تو بسم اللہ پڑھیے. بزم کونین رب سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولین سید الاخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین پہ ہوا، آسمان پہ ہوا، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا. کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و سرا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں. مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و سرا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں. دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. ماشاء اللہ. جی
جواد بھائی کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت خوبصورت پڑھا انہوں نے ماشاءاللہ. اس راؤنڈ کی سب سے بہترین پرفارمنس یہی تھی اور میری ان سے بہت امیدیں ہیں. آگے بھی جا کر انشاءاللہ یہ اسی طرح خوبصورت طریقے سے پڑھیں گے اور فائنل میں جائیں گے اس بار انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی فواد بھائی. جی بالکل. ہمارے باقی پارٹیسپینٹس کی نسبت عبدالوہاب نے بہت خوب پڑھا. ان کو جو ہے بینیفٹ حاصل ہے کہ یہ ماشاءاللہ سے پڑھتے آ رہے ہیں. پچھلے 2 سیزنز میں بھی انہوں نے پرفارم کیا اور اس بار کافی حد تک امپروومنٹ. جی ہاں, سال بہ سال ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے آج پڑھا اور امید ہے کہ اس کے بعد جو نیکسٹ راؤنڈ ہے اس میں بھی یہ اچھا پرفارم کریں گے انشاءاللہ. بالکل. جی نیازی بھائی. ماشاءاللہ جی وہاب نے پچھلے 2 سیزنز کی نسبت اس سال بہت اچھی پرفارمنس دی, بہت اچھا پڑھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پس پردہ جو اس کی محنت کے پس پردہ جو عوامل شامل ہیں وہ اس کے والدین, خاص کر اس کی دادی صاحبہ اور اس کے چاچو جو اسے لے کے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ محنت کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کی محنت ہے جو نظر آ رہی ہے. بالکل. تو پچھلے 2 سیزن کے مقابلے میں ماشاءاللہ اس نے بہت اچھی پرفارمنس دی. جی ناظرین, آپ سن رہے تھے عبدالوہاب علی کو. ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0074 اور ان کا تعلق ہے پشاور سے. اگر آپ ان کو سیمی فائنل میں دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو رات 12 بجے تک ہماری ووٹنگ لائن کھلی ہے. زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کیجیے اور ان کو ایک بار پھر دیکھنے اور سننے کا موقع حاصل کیجیے. اور اسی کے ساتھ ہمارا پہلا راؤنڈ ہوا اختتام. سیکنڈ راؤنڈ کا کرتے ہیں آغاز. اپنے کانٹیسٹنٹ کو بتاتے چلیں کہ ایک نعت جس کا آغاز ہمارے محترم ججز کریں گے, ٹھیک ہے. آپ کو وہ کلام دیا جا چکا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اس کلام کی استائی ججز سے سن کے آگے انترے کو پڑھنا ہے. اس جو ججز جہاں سے چھوڑیں گے وہاں سے آپ نے آگے پڑھنا ہے. آگے 2 لائنیں پڑھنی ہے, خوبصورت انداز میں پڑھنا ہے. جہاں سے چھوڑنا ہے ان کا جو اسکیل ہے نا, وہ جو پڑھا رہے تھے پہلے جس طرح شایان بھائی کو پڑھایا, اس اسکیل کو پک کرنا ہے. جو ان کے دیے گئے اسکیل کو پک کرے گا وہی زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کرے گا. تو آپ سب ریڈی ہیں؟ تو سب سے پہلے آ رہے ہیں محمد شایان جن کا تعلق پشاور سے, کوڈ نمبر ہے 0069. ان کو ٹاسک دے رہے ہیں محترم جناب محمد فواد جازیب صابری صاحب. جی بسم اللہ. جی. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. ماشاءاللہ. جی فواد بھائی. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ چل رہا ہے. جی ہاں, امتحان ہمارا جو ہے اب شروع ہوا ہے. یہ ایسا ہے کہ ہمارے لیے بورڈ کا امتحان ہے فائنل. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کنٹیسٹنٹ ہیں, یہ جج ہے آج. جی بسم اللہ. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جی, اور یہ ہمارے لیے ہی شاید بہتری ہے کہ ہمیں یہاں پہ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے کہ ہمیں سکھانا کیسے ہے. جی بالکل. دیکھیں بیٹے, یہی نعت جو ہے نا پڑھی تھی پچھلے راؤنڈ میں محمد ریان نے, ٹھیک ہے. تو آپ نے اگر سنا ہو تو انہوں نے کتنے پاورفل انداز میں اور کتنے فورس کے ساتھ پڑھا تھا. تو یہی بات میں نے آپ کو آپ کے پچھلے راؤنڈ میں آپ کو سمجھانے کی بھی کوشش کی تھی. آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کو کتنے زور سے آواز نکالنی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اپنی جاندار آواز, زوردار آواز سے پڑھنا ہے. اور جب آپ کے اندر سے یہ خوف ختم ہو جائے گا کہ میں نے کیسے اونچا پڑھنا ہے, جب ایک بار آپ بہت اونچی آواز سے پڑھنا شروع کریں گے آپ کا وہ ڈر ختم ہو جائے گا. تو انشاءاللہ آپ کو یہ اسکیل اور سر ملانے کا جو ہے ہنر آ جائے گا. بہرحال آپ کو بہت محنت کی ضرورت ہے, آپ کوشش جاری رکھیں. میری طرف سے آپ کے لیے 5 نمبر ہیں. جی نیازی بھائی. ماشاءاللہ اچھی کوشش انہوں نے کی. ان کے لیے جیسے کہ میں نے پہلے کہا, انہیں ابھی بہت تربیت کی, بہت محنت کی ضرورت ہے. تو اگر یہ اسی طرح انشاءاللہ کریں تو بہتر ہو جائیں گے. میری طرف سے ان کے لیے 6 نمبر. جی جواد بھائی. جی بالکل, فواد بھائی نے بڑی خوبصورتی سے سمجھا دیا اسکیل اور آواز کو کھولنے کا, کس طریقے سے آپ آواز کو زیادہ لاؤڈ کر سکتے ہیں. تو وہ فواد بھائی نے آپ کو سمجھا دیا. اپنے آپ سے یہ ڈر ختم کریں اور بار بار پڑھتے جائیں, اونچا پڑھتے جائیں. کسی کی پرواہ نہ کریں کہ کوئی مجھ پہ ہنسے گا یا میرا مذاق اڑائے گا. آپ چیخیں لگائیں, اس نعت کو بار بار پڑھیں تو انشاءاللہ آپ سیکھ جائیں گے. میری طرف سے آپ کو 6 نمبر ہے.
जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे मोहम्मद शायान को, इनका कोड आईडी है 0069 और इनके साथ हमारे अगले कंटेस्टेंट आ रहे हैं मोहम्मद आज़ान, इनका कोड आईडी है 0070, पेशावर से इनका ताल्लुक़ है और इनको टास्क देने के लिए चलते हैं नियाजी भाई की जानिब। आई फिर याद मदीने की रुलाने के लिए, दिल तड़प उठा है दरबार में जाने के लिए। काश मैं उड़ता फिरूं खाक मदीना बन कर, और मैं चलता रहूं सरकार को पाने के लिए। आई फिर याद मदीने की रुलाने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी नियाजी भाई, माशाल्लाह जी, इसने स्केल बड़ा अच्छे तरीके से पिक किया और अच्छे तरीके से निभाया। जैसे कि मैं कह रहा हूँ सब बच्चों के लिए कि बस इनको सिर्फ पॉलिश की ज़रूरत है, मेहनत की। तो मेरी तरफ से इनकी हौसला अफजाई के लिए 7 नंबर। जी फवाद भाई। जी मेरे हिसाब में तो अभी ये बच्चे जो हैं स्केल और सुरों की बंदिश से आज़ाद हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि इनकी मासूमियत कितनी है और इनका शौक़ कितना है। तो बस वही बात कि ये अपने असातिज़ा कराम से जो हैं हर हवाले से गाइडेंस लेते रहें और मेहनत करते रहें और शौक़ से पढ़ें। इंशाल्लाह आप ये सब जो अभी गलतियां हैं, आपकी जो कमी है, वो सब ख़त्म हो जाएगी। आप मेहनत जारी रखें। मेरी तरफ से 6 नंबर हैं। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो आपको आपकी ड्रेसिंग के भी नंबर दूंगा, जो आपने ब्लैक हर चीज़ ब्लैक पहनी हुई है, मिस्टर ब्लैक बनकर। हाँ जी बिल्कुल। मेरी तरफ से आपके लिए 7 नंबर है। माशाल्लाह। जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे मोहम्मद आज़ान को, इनका कोड आईडी है 0070 और इनका ताल्लुक़ पेशावर से है। चलते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट की जानिब, जिनका नाम है मोहित कुरैशी, इनका कोड आईडी है 0071 और इनके टास्क के लिए चलते हैं जवाद भाई की जानिब। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ाए आका दीदार अता करना। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इससे आगे पढ़ना आते हैं, ए पर्दा नशी दिल के, पढ़ें। ए पर्दा नशी दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त न जाए दीदार अता करना। वाह 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 वाह, बहुत माशाल्लाह, क्या बहुत बात प्यारे है, अंदाज में इन्होंने अपनी क्या बात है जी। टास्क निभाया। लेकिन जजेस की जानिब बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हुआ चाहता है मुख्तसर से ब्रेक का टाइम, तो हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 3 और ब्रेक पे जाने से पहले आप मोहित कुरैशी को सुन रहे थे। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि हमारे जजेस एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए, तो ये पेपर जवाद भाई के उसमें था। तो चलते हैं जवाद भाई से और पूछते हैं कि ये पेपर कैसा हुआ उनका। बिल्कुल जी, बहुत खूबसूरत तरीके से ये पेपर हल हुआ और माशाल्लाह इन्होंने जिस तरह पहले राउंड में अच्छा पढ़ा था, इस राउंड में और भी ज़्यादा अच्छा पढ़ा और ये वाकई बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तो मैं इनके लिए 8 नंबर। वाह सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त। जी फवाद भाई। माशाल्लाह, जितने छोटे से ये खुद हैं
میں دیکھ رہا تھا ان کا نام موہد، تو نام بھی اتنا ہی مختصر سا لیکن پڑھنا ماشاءاللہ جو ہے ان کے اندر جو ہے بہت وسعت ہے پڑھنے کی، اور وہی بات کہ یہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ بہت اچھے ثنا خواں بنیں گے، کیونکہ ان کو شوق ہے، انہوں نے جو بات کہی کہ ان کو شوق ہے، اور شوق جو ہے ان کو بہت آگے لے کے جائے گا۔ میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہیں، تو میں اپنے آپ کو 8 نمبر دوں گا۔ جی نیازی بھائی۔ ماشاءاللہ جی، جب فواد بھائی نے کہا کہ جیسے خود چھوٹے ہیں، نام بھی چھوٹا، تو بڑے پیارے انداز سے یہ مسکرائے اور یوں آنکھیں ٹیڑھی کر کے دیکھا بھی کہ کیا کہہ رہے ہیں، تو ان کی معصومیت پہ پیار آتا ہے۔ میری طرف سے ان کے لیے 8 نمبر۔ جی ناظرین، آپ سن رہے تھے موہد قریشی کو، ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0071، پشاور سے ان کا تعلق ہے۔ اگر آپ ان کو دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو رات 12 بجے تک ہماری ووٹنگ لائن کھلی ہے، زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کیجیے اور ان کو ایک بار پھر دیکھنے اور سننے کا موقع حاصل کیجیے۔ اور اب آ رہے ہیں عبدالمصور صاحب، جن کا تعلق بھی ضلع پشاور سے، کوڈ نمبر ہے 0073، اور ان کو ٹاسک دے رہے ہیں محترم سردار محمد نیاز۔ فیصل بھائی، یہاں میں یہ بتاتی چلوں کہ اب آ رہے ہیں محمد ریحان، ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0072، پشاور سے ان کا تعلق ہے، اور ان کو ٹاسک دینے کے لیے چلتے ہیں فواد بھائی کی جانب۔ جی بسم اللہ۔ جی بہت شکریہ۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت ہی تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ۔ جی جی بہت خوب، انہوں نے بھی اسکیل کو نبھایا 100%، اسکیل کے حوالے سے کوئی غلطی نہیں کی، بہت اچھا پڑھا، میری طرف سے ان کے لیے 8 نمبر ہے۔ جی نیازی بھائی۔ ماشاءاللہ جی، ریحان نے بہت اچھا پڑھا، 8 نمبر ان کے لیے۔ جی جواد بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میری طرف سے انہوں نے سب سے اچھا پڑھا ابھی تک، میری طرف سے ان کے لیے 9 نمبر۔ واہ واہ سبحان جی اللہ۔ ناظرین، آپ سن رہے تھے محمد ریحان کو، ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0072، ان کا تعلق ہے پشاور سے۔ اگر آپ ان کو سیمی فائنل میں دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو رات 12 بجے تک ہماری ووٹنگ لائن کھلی ہے، زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کیجیے اور ان کو ایک بار پھر دیکھنے اور سننے کا موقع حاصل کیجیے۔ اور اب آ رہے ہیں عبدالمصور، جن کا کوڈ نمبر ہے 0073، پشاور سے ان کا تعلق ہے، محترم نیازی بھائی ان کو دیں گے ٹاسک۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگو، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگو، جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ 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 جی، ماشاءاللہ جی، اچھا پڑھا انہوں نے، اچھی کوشش کی، ان کے لیے 7 نمبر۔ جی فواد بھائی۔ جی میری طرف سے جی ان کے لیے
6 नंबर हैं। बहुत खूबसूरत पढ़ा इन्होंने माशाल्लाह, अच्छा मुतासिर कुन पढ़ा इन्होंने, मेरी तरफ से इनको 7 नंबर। जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे अब्दुल मुसव्विर को, इनका कोड आईडी है 0073 और पेशावर से इनका ताल्लुक़ है। अगर आप इनको सेमीफाइनल में देखना और सुनना चाहते हैं तो रात 12 बजे तक हमारी वोटिंग लाइन खुली है। ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए और इनको एक बार फिर देखने और सुनने का मौका हासिल कीजिए। और अब लास्ट कंटेस्टेंट अब्दुल वहाब अली, जिनका कोड नंबर है 0074, पेशावर से इनका ताल्लुक़ है, और उनको टास्क दे रहे हैं मोहतरम मोहम्मद जवाद अवान साहब। जी बिस्मिल्लाह। तेरी रहमतों का दरिया, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया। मेरे दिल की धड़कनों में है शरीक नाम तेरा, मेरे दिल की धड़कनों में है शरीक नाम तेरा, इसी नाम की बदौलत मेरा काम चल रहा है, इसी नाम की बदौलत मेरा काम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया। बहुत अच्छे, बहुत इसी अच्छे। के साथ यहाँ पे हुआ चाहता है मुख्तसर से ब्रेक का टाइम। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 3। ब्रेक पे जाने से पहले आप सुन रहे थे अब्दुल वहाब अली को। चलते हैं अपने जजेस की जानिब और उनके कमेंट्स लेते हैं, देखते हैं कि जवाद भाई के दिए हुए टास्क को ये पूरा कर पाए हैं या नहीं। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, इन्होंने बहुत खूबसूरत पढ़ा और जैसा कि ये पढ़ते हैं रवायत को कायम रखा, बहुत खूबसूरत पढ़ा और इंशाल्लाह आइंदा भी इसी तरह पढ़ेंगे। मुझे इनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, इनका जज्बा, इनका हर चीज़ में माशाल्लाह बहुत आला है। मेरी तरफ से ज़ाहिरी तौर पे तो इनकी आंखें नहीं हैं, लेकिन दिल की नज़रों से ये जो देखते हैं और जो दिल की नज़रों से हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ इनकी मोहब्बत है, बिल्कुल अकीदत है, इजहार करते हैं, पढ़ते हैं, हर स्टेज पे मैंने देखा पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ इनके लिए यही है। मेरी तरफ से इनको 9 नंबर हैं। जी फवाद भाई। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा स्केल पिक किया। गो के जवाद भाई ने जिस स्केल पे, जिस सुर पे इनको कलाम दिया, चंद सेकंड के लिए ये थोड़ा परेशान हुए, लेकिन इन्होंने फ़ौरन जो है उसको निचले नोट में, जी हाँ, निचले नोट में उस सुर को इन्होंने पिक किया और बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने पढ़ा। मैं इनको 9 नंबर देता हूँ। जी नियाज़ी भाई क्या कहेंगे? माशाल्लाह ने जी, वहाब ने वाकई बहुत अच्छा पढ़ा। जैसे कि जवाद भाई अक्सर पढ़ते हैं, आज उन्होंने उससे थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ा, तो मैं यही देख रहा था कि ये बच्चा क्या कर पाएगा। उन्होंने छोड़ा नहीं ना, स्केल चेंज किया, उन्होंने बहुत खूबसूरती से निभाया उसको और एंड तक उसको लेके गए, जहाँ पे गो के आखिरी लाइन पे इनके आवाज़ सुर थोड़ा मदम हो गए थे, लेकिन उन्होंने इससे पूरी खूबसूरती से निभाया। मेरी तरफ से इनके लिए 9 नंबर माशाल्लाह। तो इसी के साथ हमारा सेकंड राउंड का भी हुआ इख्तिताम। चूँकि आज नन्हे सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ मौजूद हैं, तो आज हमारे जजेस की जानिब से सिर्फ 2 राउंड रखे गए हैं कि बच्चों के लिए 2 राउंड रखे जाएँ, क्योंकि तीसरा राउंड थोड़ा सा मुश्किल होता है।
تو بچے ہیں تو ان کے لیے تھوڑی سی آسانی کی جائے تاکہ یہ آسانی سے اس ٹاسک کو نبھا سکیں. تو آپ کو لے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور آپ کو بتاتے چلیں کہ سب سے پہلے محمد شایان جنہوں نے حاصل کیے ہیں 17 نمبر, اور ان کے ساتھ محمد آذان انہوں نے حاصل کیے ہیں 20 نمبر, اور ان کے ساتھ ہیں موحید قریشی جنہوں نے حاصل کیے ہیں 24 نمبر, اور ان کے ساتھ ہیں محمد ریحان انہوں نے حاصل کیے ہیں 25 نمبر, اور ان کے بعد ہیں عبد المصور جنہوں نے حاصل کیے ہیں 20 نمبر, اور سب سے آخر میں عبد الوہاب علی انہوں نے حاصل کیے ہیں 27 نمبر. اور اسی کے ساتھ عبد الوہاب علی سیکنڈ راؤنڈ کو لیڈ کر رہے ہیں, لیکن ابھی فیصلہ ہماری ناظرین کی ووٹ کے ساتھ جو ہے کیا جائے گا. رات 12 تک یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. جب تک آپ کے ووٹس نہیں آ جاتے اس کے ساتھ اس فیصلے کو کل سنایا جائے گا کہ کل کون ہمارے ساتھ اگلے سیمی فائنل میں ان بچوں میں سے پہنچ چکا ہے اور کون ہمارے ساتھ نہیں ہے. اور جو بچہ ہمارے ساتھ اس سیزن میں ایلیمنیٹ ہو رہے ہیں کل, تو انہوں نے ہمت نہیں ہارنی, دل برداشتہ نہیں ہونا, زیادہ سے زیادہ محنت کرنی ہے اور پھر سے انشاءاللہ نیکسٹ سیزن میں زندگی رہی تو ہمارا اس مقابلے کا حصہ بننا ہے. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی جانب. آج تو ہم نے ایک یہاں پہ محفل کا ماحول تھا, ایسا سما تھا جیسے محفل میں ہم بیٹھے ہیں اور حضور علیہ السلام کا میلاد سن رہے ہیں. تو اسی سلسلے سے میں اپنے ججز صاحبان کی جانب بڑھوں گا چونکہ تھوڑا سا ٹائم باقی ہے. تو سردار محمد نیاز قادری صاحب سے ایک خوبصورت سا ان کی آواز میں کلام سنیں گے. جی بسم اللہ. میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں, میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں, میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں, میں لب کشا نہیں ہوں. کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے, کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے, طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں, طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں, میں لب کشا نہیں ہوں. یہ روشنی سی کیا خوشبو کہاں سے آئی, یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی, شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں, شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں, میں لب کشا نہیں ہوں. اقبال مجھ کو محسوس ہو رہا ہے, اقبال
محسوس ہو رہا ہے روزے کے سامنے ہوں روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں جالی کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں. کیا خوبصورت کلام جناب ادیب رائے پوری صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے. اقبال عظیمی صاحب کا لکھا ہوا بہت ہی خوبصورت کلام جو کہ سردار محمد نیاز قادری صاحب ہماری سماعتوں کی نظر کر رہے تھے. خوبصورت سا سماع انہوں نے باندھا. اللہ پاک نے نیازی بھائی کو جو آواز عطا کی ہے بہت سی سوز والی آواز ہے. اللہ پاک اس میں مزید برکت عطا فرمائے. اور آپ کو لے چلتے ہیں اب اپنے پول کی جانب اور آپ کو بتاتے چلیں کہ کون کون کہاں کہاں سے ہمارے پاس تشریف فرما ہے. تو بتائیے زارا. تو سب سے پہلے ہمارے پاس موجود ہیں محمد شایان. ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0069 اور ان کا تعلق پشاور سے ہے. اور ان کے ساتھ موجود ہیں محمد آزان صاحب جن کا تعلق پشاور سے اور کوڈ نمبر ہے 0070. اور اس کے ساتھ ہیں موہت قریشی. ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0071. اور ان کے ساتھ موجود ہیں محمد ریان جن کا کوڈ نمبر ہے 0072 اور ان کا تعلق بھی پشاور سے ہے. اور ان کے ساتھ ہیں عبد المصور. ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0073 اور ان کا تعلق بھی پشاور سے ہے. اور لاسٹ میں ہیں جو ظاہری طور پہ دیکھ نہیں سکتے لیکن دل کی نظروں سے دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں. تو خاص طور پہ ان کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں اور زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کیجیے عبد الوہاب علی کے لیے جن کا کوڈ نمبر ہے 0074. پشاور سے ان کا تعلق ہے. رات 12 تک ہمارا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے زیادہ سے زیادہ ووٹ بھیجیے اور پھر سے دیکھنے اور سننے کا موقع حاصل کیجیے. اسی کے ساتھ ہماری نشریات کا ٹائم اختتام کو پہنچتا ہے. زندگی نے وفا کی تو کل پھر سے خوبصورت آوازوں کے ساتھ خوبصورت چہروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان فیصل جاوید کریمی اور زارا علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.